हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज पे रिकॉर्ड वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है फ्रेंडशिप डे स्पेशल सुन पड़ोसी। ओके, पड़ोसी हिंदी पोएट्री राकेश तिवारी। ओके, लेट्स सी पोएट्री हमने स्पेशल वीडियो होने वाली एक वीडियो देखी थी इससे पहले और दिस ओके फ्रेंडशिप डे स्पेशल है तो ये कोई स्पेशल वीडियो होनी चाहिए। सुन पड़ोसी क्या लग रहा है? मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड है। सुन पड़ोसी है ना, पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड हो सकती है, यही हो सकता है मुझे। तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वीडियो। लेट्स सी। जिनको पोएट्री समझ नहीं आती, कुछ लोगों को नहीं समझ आती, वो भी बर्दाश्त कर लें। आती है मेरे ख्याल से सब कुछ समझ। ओके लेट्स सी 1 2 3 गो। एक नज़्म के आगाज़ से उसमें लिखे अल्फाज से ज़ाहिर अपने जज्बात करें, आदतन हो गई देरी है इस बार गुजारिश मेरी, सुन पड़ोसी चल बात करें। माना कि ये खामोशी ये नाराज़ी सब बेवजह नहीं, दिल में खलिश है खलवत इतनी कि बातों की भी जगह नहीं। क्या है ना कि वक्त ने उस नस्ल के हिस्से थे कुछ इल्ज़ाम रख दिए, जब हमने घर के 2 हिस्से किए और 2 नाम रख दिए। पर उस दौर की बात का आप अफसोस जताएं हालात नहीं, एक लकीर खींच कर तुम और मैं पड़ोसी हो जाएं ये कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ जख्म नासूर हो सकते हैं, इस बात का मुझे एहसास भी है, पर करगिल से लेके बंटवारे तक तारीखें मेरे पास भी हैं। पर तारीखों में उलझे रहे तो किसी तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, हम उस पुरानी नस्ल की तरह किताबों में दफन हो जाएंगे। कभी सोचा कि सरहद की सियासत में हमें नफरत से ही नवाजा क्यों, ये वागा और अटारी के बीच में 2 परचम एक दरवाज़ा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के नाम से मुल्क के नाम को जोड़ कर ना देखें, ये सियासत होगी, हम इससे आवाम को जोड़ कर ना देखें। क्योंकि आवाम तो दोस्ती के रिश्ते के हर शर्त को रजामंद है, हम दोनों की कितनी ही बातें हम दोनों को पसंद हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मिलना, हम बातें करेंगे गालिब की, मीर के, मोमिन के अंदाज की, और मैं तुम्हें सुनाऊंगा कुछ नज़्में फैज़ और फराज की, या फिर हम सुनेंगे जुनून का वो जज्बा फितूर, जल के वो सुरसाज, गुलाम अली साहब की गायकी या नुसरत साहब की आवाज़। और तुझे भी तो रहमान की अगली पेशगी का इंतज़ार तो होगा ना, तू भी जगजीत साहब के कागज़ की कश्ती पर सवार तो होगा ना। क्योंकि सुरों के बागीचों से कुछ नगमे सुबह शाम चुन लिया करते हैं, कोक स्टूडियो इंडिया पाकिस्तान हम दोनों सुन लिया करते हैं। तो जब सुरो साज इतने हैं तो इतनी खामोशी किस लिए, एक ही तो घर अपना 2 दरवाजे तो हम पड़ोसी किस लिए? ऐसा नहीं कि दर्द और रंज के मौसम है बस इस तरफ और यहीं पर, दहशत गर्दों ने खौफ के घर बनाए हैं तेरी भी सरजमी पर। और जख्म अब अपने नजर आते हैं, इन बातों में कोई राज नहीं, अगर मेरे सीने में बारूद है तो तू ही तो है बेदाग नहीं। तो चल के आज ना बात हम लाहौर के या सरहद की या कश्मीर की करें, जायका मोहब्बत का हो और बात रांझी हीर की करें। चल की लकीरों को मिटाकर इस नए आसमान के नए उड़ानों में मिले, चल के एक बार फिर हम क्रिकेट के मैदानों में मिले। बहुत क्यों एक दूसरे को एक दूसरे के हाले दिल से महरूम करें, क्यों ना मिलकर बात करें, क्यों खबरों से मालूम करें। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये नज़्म किसी कामयाबी के मकाम तक पहुँचे, कोशिश बस इतनी है कि ये बातें दोनों तरफ की आवाम तक पहुँचे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम मरहम बने, कि दिल में बाकी कोई जख्म ताज़ा ना हो, अब किसी के भी घर मुल्क की वर्दी में लिपटा जवां बेटे का जनाजा ना हो। क्योंकि अपनों को सहारा देते हुए तो जख्मी अपने ही कांधे हुए, तो क्यों ना हाथ मिलाएं आज धागे दोस्ती के बांधे हुए। ये कोशिशें आज शामो सहर नहीं दिनों रात करते हैं, चल नगमों और नज़मों से रोशन ये कायनात करते हैं। है वक्त की गुजारिश हसरत भी, ये मेरी है ज़रूरत भी, सुन पड़ोसी चल बात करते हैं। वाह आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। मतलब पोएट्री के थ्रू कितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और 3 4 5 पॉइंट्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो इसका नज़म का उन्वान जिसे बोलते हैं, चल बात करते हैं, सुन पड़ोसी चल बात करते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और फिर इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक कि क्यों खबरों से मालूम करें, क्यों ना खुद बात करें। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मीडिया को रिनाउंस करें, और पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंटरेक्शन पब्लिक रिलेशन की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद किसी के घर में वर्दी में लिपटी लाश की जो बात की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी कोई इश्यूज़ होते हैं
تو دونوں سائڈ پہ لائف لاسز ہو رہی ہوتی ہے. الٹیمیٹ سفرنگ جو ہے ہمارے سولجرز کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اپنے گھروں میں سیف رہتے ہیں, اور وہ جو سولجر سفرنگ ہے وہ بھی الٹیمیٹلی پبلک ہی ہے نا, پبلک ہی ہے, کسی نہ کسی کے گھر میں ہی جا رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک لاش کسی نہ کسی کے گھر میں جا رہی ہوتی ہے. سو یہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. اور ایک کرکٹ والا پوائنٹ it doesn't mean صرف کرکٹ, اٹ مینس کہ باقی جتنے بھی ایسے انٹریکشنز ہیں ہمارے وہ اسپورٹس میں آ جائیں. پہلے جیسے سنگنگ, وہ موسیقی کی بات کی, جتنے بھی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ انٹریکشن ایک اچھا پازیٹیو ہیلدی ہو سکتا ہے, اسے ہونا چاہیے, اسے چلنا چاہیے, نارملٹی کی طرف انسان جاتا ہے. جتنا ان ساری چیزوں کے تھرو انٹرپرسنل ریلیشن بلڈ ہوتے ہیں, انٹریکشن ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے کمنٹس دیکھے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اوکے یار ہمارا کبھی پہلے کسی پاکستانی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا, آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو ہمیں بڑا اچھا لگا. بہت ساروں کے ساتھ بات لگتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو تھوڑا چینج ہوا ہے. اسی طرح سیم سینیریو اس سائڈ پہ بھی ہے. جب ہمارا بہت سارے لوگوں کے ساتھ, جیسے اب انسٹا پہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں, تو جب لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے تو بہت سارا پوائنٹ آف ویو چینج ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ انٹریکشن چینج ہوتا ہے. اور یہ بات مجھے بڑی امپورٹنٹ لگی کہ اگر آپ نیوز کے تھرو کچھ سنتے ہیں, اور یہ تو میری ریکویسٹ بھی ہے آپ لوگوں کو, جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں, اگر آپ کو نیوز کے تھرو کوئی بات سنتے ہیں اسپیشلی اگر پاکستان کے بارے میں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی آپ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی میسج کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس سائڈ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لے لیں. کوئی بھی ایک الٹیمیٹ آپ اپنا بلڈ کرنے سے پہلے, اوپینین کریٹ کرنے سے پہلے دونوں سائڈ کو سن لیں, پھر اوپینین کریٹ کریں. پاس میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, بہت سارے ایشو, ہمارے بہت سارے کمنٹس ایسے ہوتے ہیں, اتنے لمبے پیراگراف لکھے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ون سائڈڈ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا. اب اس کے اوپر وہاں پہ اگر بحث اسٹارٹ کریں, وہاں پہ ایکسپلین کرنا شروع ہوئے تو اتنے پیراگراف کے جواب میں اتنا پیراگراف لکھنا پڑے گا, پھر جا کے بات ایکسپلین کرے گی, تو وہ کمنٹس میں نہیں پاتا. اس لیے ایک دو بار ہم کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو کائنڈلی ان باکس میں آ جائیں, انسٹا پہ آ جائیں یا فیس بک پہ آ جائیں, وہاں بات ڈسکس ہو سکتی ہے, کمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتی. اس سائڈ کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا نہیں جا سکتا اس طرح سے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے میسج, جب بھی کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے ہم میسج ادھر کرتے ہیں, اس سائڈ سے کوئی آتا ہے تو ادھر سے آتا ہے کہ ادھر کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. میڈیا یہ بتا رہا ہے واٹ ایکچولی از, تو وہ جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. تو اس لیے ہمیں میڈیا پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اور دونوں سائڈ کے پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے. اور اس سارے مسئلے کا سب سے جو اچھا سولوشن ہے آپ کا ریلیشن ہو, پبلک ٹو پبلک انٹریکشن. اور سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ پلیٹ فارم ہے, اس کے تھرو ہمارا انٹریکشن بلڈ ہو سکتا ہے. اور وہ جو ہمارا 70 سال سے وہ چل رہا ہے نا کہ ہم وہی سٹوریز سنتے ہیں اور نفرت بڑھتی جاتی ہے. یہ اس پلیٹ فارم پہ جب آپ انٹریکٹ ہوتا ہے نا تو بہت فرق پڑتا ہے. اور صرف یہ پلیٹ فارم نہیں, آپ کے جتنے بھی فارنرس ہیں, مطلب آپ کے بہت سارے ریلیٹیو دوست ایسے ہوں گے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کا انٹریکشن کیسا ہے پاکستان کے ساتھ, اور ہمارے جتنے پاکستانی ہیں وہ پوچھ لیں کہ ان کا انڈینس کے ساتھ کیسا انٹریکشن ہے. یہ جو دونوں ملکوں کا میڈیا ہے اس نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ان کا بزنس ہے. جب تک ہائپ کریٹ نہیں ہوگی ان کا بزنس نہیں چلے گا. تو یہ چیز ہم دونوں جو سٹیزنز ہیں دونوں کنٹریز کے, انہیں سمجھنی چاہیے کہ میڈیا کا کام ہے ہائپ کریٹ کرنا, چاہے بیس لیس ایلیگیشنز لگائیں یا جس طرح مرضی وہ نیوز سیل کرنا ان کا کام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوپینین ان کی نیوز پر نہ ڈیپینڈنٹ ہونے دیں, ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لیں اور پھر اس کے بعد اپنی اوپینین کریٹ کریں. جیسے اس ویڈیو میں اس نے بتایا بھی تھا کہ جو میسج ہے وہ ہے عوام تک اس بات کو پہنچانا, اور کوئی مقصد نہیں ہے اس پوئم کا. تو ہم نے بھی اس ویڈیو پر اسی لیے ریئیکٹ کیا کہ آپ لوگوں تک یہ ویڈیو اور یہ جو پوئٹری ہے پہنچ سکے, اس میں ہڈن میسج ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے, اور جتنے بھی یہ اوپینینس کریٹ ہوئے ہیں بیس لیس چیزوں کے اوپر وہ ختم ہو سکیں اور ریئل ایشوز پر بات ہو کے پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکے. ایگزیکٹلی, الٹیمیٹلی وہ ایک میسج تھا نا کہ چل پڑوسی بات کریں. تو الٹیمیٹ جو ایشو ہے نا وہ ہے بات کریں. جب بات کریں گے تو بات بنے گی, تبھی مسئلے سالو ہوں گے. سو دس واز دا میسج, اینڈ بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہ. ہمیں انٹریکشن کرنا ہے, انٹریکشن ہوگا, اور یہ پبلک لیول سے سٹارٹ ہو کے اوپر جائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ اوپر سے سٹارٹ ہو کے نیچے آئے, ایسے نہیں ہوگا. پبلک لیول سے سٹارٹ ہوگا. جب پبلک اس چیز کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائے گی کہ ہمیں بات کرنی ہے, بات کر کے دونوں سائڈ پہ مسئلے حل کرنے ہیں, تب یہ نیریٹو بلڈ ہو کے اوپر تک جائے گا. ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم پبلک میں نفرت ہو اور اوپر سے پازیٹیو باتیں ہوں, کبھی بھی. پبلک اوپینین کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیموکریسیز میں, دونوں طرف ڈیموکریسیز ہیں, تو جو پبلک چاہتی ہوگی الٹیمیٹلی لیڈرز کو بھی وہی کرنا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کنٹریز کی جو پبلک ہے ان کی اوپینین ایک دوسرے کے بارے میں بہت پازیٹیو ہو. جو نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے اس کو ذرا سائڈ پہ رکھا جائے اور پازیٹیو چیزوں پر فوکس کیا جائے. اور یہ بہت اچھی ویڈیو تھی. اس حساب سے آپ کی نظر سے کوئی بھی ویڈیو گزرے جو آپ کو پازیٹیو لگے, پازیٹیو پوائنٹ آف ویوز ہائی لائٹ کریں, یا جس کو شیئر کرنے سے آپ کو لگے کہ ایک پازیٹیوٹی میں اضافہ ہوگا, لوگوں کے نیریٹیو چینج ہوں گے, پازیٹیو سائڈ پہ آئیں گے, تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں.
کمنٹ کریں, ہم کوشش کریں گے ایز سون ایز پاسبل اس پہ ریئیکٹ کریں. یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. کچھ ڈسکس کرنا چاہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کی ہماری آئی ڈیز موجود ہیں, فیس بک کے نیچے پیج کا لنک موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی سجیشن دینا چاہیں, کچھ کہنا چاہیں, کچھ بھی, تو all these platforms are available. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.